یاسر افریقہ آیت اللہ شیخ ابراہیم زاکزکی۔ دنیا والوں کو نائجیریا کا برا چہرہ دکھانے کے لیے 1 سال کے دوران نائجیریا سے انسٹاگرام پر جو 1,10,00,000 تصاویر اپلوڈ کی گئیں وہ سب کی سب فحش عورتوں، فٹ بال کھلاڑیوں اور ہر اس چیز سے متعلق تھی جن کی طرف مغرب والوں کی رغبت پائی جاتی ہے، اور اس مابین تحریک اسلامی نائجیریا کے 2 کروڑ عوام سے متعلق کوئی خبر نظر نہیں آ رہی تھی، یعنی حتیٰ ایک بھی تصویر استعمار کے ساتھ مقابلے، جہاد اور اس شخص یعنی شیخ ابراہیم زاکزکی کی نہ تھی۔ نائجیریا افریقہ میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے۔ یہی تیل کے ذخائر باعث تھے کہ 10 سال تک استعماری قوتیں اس کی طرف متوجہ رہی ہیں۔ یہاں کی آدھی آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، لیکن غیر مسلمانوں کے درمیان بھی شیخ ابراہیم زاکزکی امریکہ، اسرائیل اور سعودیوں کے ساتھ مخالفت کی وجہ سے اس قدر مقبول اور پسندیدہ شخصیت ہیں کہ جب تک ان کے گھر کو تباہ نہیں کیا گیا تھا، شیخ زاکزکی کا گھر نائجیرین عیسائیوں کی پناہ گاہ تھا۔ شیخ ابراہیم زاکزکی کا استعمار مخالفانہ موقف سبب رہا ہے کہ ہمیشہ ان پر حملے ہوتے رہیں۔ یہ دشمنیاں صرف زبانی یا میڈیا کی حد تک نہیں، اور مثال کے طور پر 2014 میں جب شیخ ابراہیم زاکزکی نے عالمی یوم القدس کی مناسبت سے صہیونی حکومت اسرائیل کے خلاف بیان دیا تو ان کے گھر پر نائجیریا فوج نے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں شیخ ابراہیم زاکزکی کے سینکڑوں حامی اور 3 بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی 2009 میں شیخ ابراہیم زاکزکی کے مخالفین حکومتی اہلکاروں نے حملہ کر کے ان کے گھر کو تباہ کر دیا تھا۔ ابھی تک 9 مرتبہ شیخ زاکزکی جیل جا چکے ہیں، لیکن سب کچھ ہونے اور کروڑوں حامیوں کے باوجود صرف اس خاطر کہ ملک کسی خانہ جنگی کی دلدل میں نہ پھنس جائے، ابھی تک شیخ ابراہیم زاکزکی نے مرکزی حکومت نائجیریا کے خلاف مسلحانہ جدوجہد کا اعلان نہیں کیا، اور وہ آخری حملہ جو شیخ ابراہیم زاکزکی کی رہائش گاہ پر کیا گیا وہ 2015 میں تھا۔ اس حملے میں وہ اور ان کی زوجہ شدید زخمی ہو گئے۔ سینکڑوں حامیوں کے علاوہ ان کے مزید 3 بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ شیخ ابراہیم زاکزکی کے جسم پر گہرے زخموں کی وجہ سے انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اس قتل عام نے دنیا کے اکثر لوگوں کے جذبات کو شدید مجروح کیا۔ اس ظلم کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ ملک سلیمان نے نائجیریا کے صدر کو ٹیلی فون کیا اور ان ظالمانہ اقدامات کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس نے اس اقدام کو دہشت گردی کے ساتھ مقابلہ قرار دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلیمان نے بھی ڈیکو ویلے ریڈیو اور دی ٹائمز رسالے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، شیخ ابراہیم زاکزکی کی گرفتاری کے بعد افریقہ میں حکومت مخالفین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ خطے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سازشوں کو بے نقاب کرنے کے علاوہ بھی شیخ ابراہیم زاکزکی کے ساتھ دشمنی کی ایک بڑی دلیل موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ نائجیریا اور بعض دوسرے افریقی ممالک بے سہارا اور بے گھر لوگوں کی رہائش کا مرکز ہیں۔ یہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے ہوسائی مشہور ہیں، یہ لوگ ان پڑھ اور انتہائی غریب ہیں۔ یہی غربت وجہ بنی ہے کہ سعودی وہابی مبلغین یعنی بوکو حرام اور ازالہ کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ افریقہ کے اس حصے میں تکفیریوں کی کارکردگی سے سعودی عرب کے لیے ایک ایسا عسکری لشکر مہیا ہوا ہے کہ جو دنیا میں کسی بھی جگہ ہر طرح کا کام انجام دینے کے لیے تیار ہے۔ مثال کے طور پر آج کل ان میں سے زیادہ تر یمن میں جنگ یا داعش کی مضبوطی کے لیے کرائے پر کام کرنے میں مصروف ہیں۔ ایرانی عوام اور صدام حسین کی جنگ کے دوران سعودی عرب کی جانب سے صدام کا ساتھ دینے کے لیے ایسے کرائے کے کئی ایک گروہ حزب باس کی مدد کرنے پہنچے تھے۔ 2015 میں سعودی امن عامہ کے محافظ اداروں نے فیصلہ کیا کہ ریٹائرڈ جنرل محمد بخاری، جس نے 80 کی دہائی میں حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا، اس کے توسط سے فرقہ ازالہ کے عسکری گروہ کو نئے سرے سے منظم کیا جائے۔ نائجیریا میں سعودیوں کی اس بڑی سازش کا ہمیشہ سے ایک بڑا مخالف موجود تھا، اور وہ شیخ ابراہیم زاکزکی تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے بیانات کے ذریعے افریقی عوام کو اس بات سے آگاہ کرتے رہے تھے جو تکفیری ان کے ممالک میں انجام دینے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی وجہ سے سرکاری قوتوں کے علاوہ بوکو حرام اور فرقہ ازالہ بھی شیخ ابراہیم زاکزکی اور ان کے حامیوں کے سب سے بڑے دشمن شمار ہوتے ہیں۔ دسمبر 2016 میں شیخ ابراہیم زاکزکی کی گرفتاری کے بعد نائجیرین عدالت نے جلد از جلد شیخ ابراہیم زاکزکی کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں مزید غیر قانونی طور پر حبس سے بیجا میں رکھنے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے سیکیورٹی اداروں کو پابند کیا کہ وہ شیخ کے اہل خانہ کو
हर्जाना भी अदा करें, लेकिन नाइजीरियन फौज और हुकूमत ने ना तो हर्जाना अदा किया और ना ही अभी तक शेख को रिहा किया। कुछ महीने पहले इन्हें जारिया जेल से कादोना जेल मुंतकिल कर दिया गया था। अगस्त 2018 में नाइजीरियन अदालत ने शेख इब्राहिम ज़क़ज़क़ी के 80 हामियों को बरी कर दिया, जो कि अगस्त 2015 में गिरफ्तार किए गए थे। इसके बावजूद अब भी तकरीबन 100 अफराद शेख इब्राहिम ज़क़ज़क़ी की हिमायत के जुर्म में नाइजीरिया की जेलों में मौजूद हैं। इन्हीं गैर कानूनी गिरफ्तारियों के खिलाफ अवामी तहरीक चलाने वालों ने अक्टूबर 2018 में बड़ी सतह पर पुरअमन मुजाहरा किया, लेकिन इस मर्तबा भी निहत्ते अवाम पर सरकारी सिक्योरिटी इदारों के हमले से 40 लोग शहीद हो गए। ये जालिमाना कत्ले आम लोगों के अक़ब नशीनी का बाइस न बना, बल्कि हर 5 दिन बाद हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के सिलसिले ने हुकूमत पर दबाव बढ़ा दिया। बिलाखिर इस दबाव ने हुकूमत को मजबूर कर दिया कि वो शेख के अहले खाना की शेख इब्राहिम ज़क़ज़क़ी और उनके डॉक्टरों के साथ मुलाकात पर रजामंदी दे। इससे पहले शेख इब्राहिम ज़क़ज़क़ी सिर्फ एक मर्तबा, वो भी 2018 की 13 जनवरी को सहाफियों के सामने आए थे। हुकूमत की दोबारा रजामंदी के साथ कई साल बाद मई 2019 को डॉक्टरों की एक टीम को शेख ज़क़ज़क़ी से मुलाकात करने में कामयाब हुई। उन्होंने शेख का तिब्बी मुआयना करने के बाद बताया कि गहरी चोटों और जख्मों की वजह से उनकी एक आंख की बीनाई बिल्कुल खत्म हो चुकी है। डॉक्टरों की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि गुज़िश्ता 8 महीनों से शेख ज़क़ज़क़ी दांतों की शदीद तकलीफ में मुब्तला हैं। लेकिन शेख ज़क़ज़क़ी से मुलाकात करने वाले डॉक्टरों की टीम की रिपोर्ट में परेशान कुन बात शेख इब्राहिम ज़क़ज़क़ी और उनकी ज़ौजा के जिस्म में बाकी रह जाने वाली गोलियां और उनसे बनने वाले जानलेवा जख्म हैं और मुख्तलिफ टेस्टों के नताइज से वाज़ेह होता है कि उनके खून में सीसा और कार्डियम के ज़र्रात शामिल हो गए हैं। डॉक्टरों ने बताया कि शेख इब्राहिम ज़क़ज़क़ी को लगने वाली चोटों की वजह से जनवरी 2018 से अब तक उन्हें 2 मरतबा दिल का दौरा पड़ चुका है। यही चीज सबब बनी है कि इनके जिस्म का कुछ हिस्सा फालिज जज़ा हो चुका है। इन सब के अलावा 18 जुलाई 2019 को शेख इब्राहिम ज़क़ज़क़ी और उनकी ज़ौजा के फौरी मुआलजे की दरख्वास्त पर नाइजीरिया में अदालती कमीशन कायम होने के बावजूद अभी तक नाइजीरिया की हुकूमत ने इन दोनों को अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद अगस्त 2019 के महीने में आलमी दबाव के नतीजे में नाइजीरिया हुकूमत शेख ज़क़ज़क़ी को इलाज की गर्ज से इंडिया भेजने पर रजामंद हो गई। शेख इब्राहिम ज़क़ज़क़ी के इंडिया पहुंचने के बाद वहां के अस्पताल और इंडियन सिक्योरिटी इदारों की तरफ से नारवा और गैर मुनसिफाना रवैया बाइस बना कि शेख इब्राहिम ज़क़ज़क़ी बगैर इलाज करवाए नाइजीरिया वापस चले गए। दूसरी जानिब शेख इब्राहिम ज़क़ज़क़ी के पैरोकार अपने कायद की नसीहत के मुताबिक उस रास्ते पर चलते रहने के लिए पुरअज़्म हैं जो वो शुरू कर चुके हैं।